اسلام اصل میں ہے کیا؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک دین ہے، ایک دھرم ہے، یہ کیا ایک کلچر ہے، ایک فلاسفی ہے، یہ اصل میں ہے کیا؟ اسلام کا ایک ارتھ جو ہوتا ہے وہ ہے کیا؟ دیکھیے، جب سے دنیا قائم ہوئی اسی وقت سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور اب تک اور رہتی دنیا تک اسلام تو رہے گا۔ یہ کوئی فلاسفی یا کوئی سوچ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک اس کا حکم ہے یہ کہ جس نے پوری کائنات پوری دنیا کو بنایا ہے، یعنی 18,000 مخلوقات کو جس نے بنایا ہے اور جو اس دنیا کو پورے نظام کو چلا رہا ہے، یہ اس کا حکم ہے اسلام۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے کچھ سوچا اور میں نے اس کو ایجاد کر دیا۔ یہ کسی کی طرف سے ایک کی طرف سے کوئی کسی کی نبی کی جتنے 1,24,000 انبیاء ہیں ان کا اپنی طرف سے کوئی یہ سوچ نہیں کہ ہم نے ایک سوچ کو لے کے چل رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اس نظام کو چلا رہا ہے، جو اس کا ایک حکم اور ایک اس کا اللہ رب العزت کی جانب سے ایک پیغام ہے، یہ کسی کی وہ نہیں ہے۔ اسی کو لے کر اسی کو پھیلانے کے لیے، اسی کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا۔ پھر انبیاء نے اپنے امتیوں کو سکھلایا، بتلایا، اور پھر اسی طریقے سے وہ چل رہا ہے۔ جو لوگ نہیں سمجھ رہے وہ نہیں سمجھ رہے، نہ سمجھیں، ان کے مقدر میں نہیں ہے۔ جو سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سمجھیں کہ اس کے نظام کو چلانے والا ہے کوئی، تو وہ اس مذہب کو اور اس اسلام کو سمجھ رہے ہیں اور وہ اس پر ایمان لے کر آ رہے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے انبیاء کا ذکر کیا جی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری انبیاء ہیں، وہ ہے، تو آپ کو ان کے بارے میں کوئی کم سے کم 5 چیزیں جو بہت پسند ہے، مطلب یہ پتہ ہے، ایک تو ہوتا ہے کتاب کی میں نے چیز پڑھی ہے تو ان میں یہ خاصیت تھی، یہ خاصیت تھی، یہ خاصیت تھی، لیکن ایک پڑھتے پڑھتے انسان کا ایک لگاؤ بھی رہتا ہے کہ یار مجھے ان سب چیزوں میں یہ چیزیں کچھ زیادہ ہی میرے دل کے قریب ہے، تو کوئی ایسی عادت یا کوئی خوبصورتی جو آپ بتانا چاہیں؟ نبی کی جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر ادا پسند ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں جب میں ابھی سوچ رہا تھا، میں جب آپ سوال کر رہے تھے کہ میں سوچوں کون سی چیز بتاؤں، کہ کوئی ایک چیز میں کسی چیز میں منتخب ہوں، لیکن ایسا نہیں، بلکہ میرا ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید کہ میرے ذہن میں کہ ہر چیز پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کہ اس پر من بیٹھنا چاہیے، اس کو پسند کرنا چاہیے، ہر چیز پسند ہے مسلمان کو، کوئی ایسی چیز نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا رتبہ رکھا، انبیاء کا بھی رتبہ رکھا، اس میں تو نبی اور تمام انبیاء علیہ السلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا رتبہ ہے۔ اسی طریقے سے تمام کتابوں میں قرآن کریم کا رتبہ بڑھتا ہے، اور اس وقت دین اسلام کے اندر جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے اندر سب سے بڑھ کر قرآن کریم ہے، سب سے بڑا معجزہ رہتی دنیا معجزہ، آج بھی معجزہ ہے، قیامت تک معجزہ رہے گا۔ اس چیز کو کوئی بھی پہچان سکتا ہے کہ نبیوں کو معجزہ کیا دیا جاتا ہے، کیا چیز ہوتی تھی، قرآن کریم کو دیکھ لینا ایسا معجزہ۔ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر ادا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کہ اس پر من مٹا جائے، اور کہاں تک گنا جائے، بہت ساری پوری زندگی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں، کھانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، پینے میں، ہر ادا ایسی ہے کہ اس پر من مٹا جائے، اس کو پسند کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو لائک کیا جائے۔ اچھا، قرآن پاک کے پڑھنے والے آج بہت ہیں، لیکن اس کو سمجھنا جو ہوتا ہے اس میں کافی کمی ہے، تو ہم قرآن پاک کو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن سمجھنے میں کافی دقت آتی ہے، تو اس کو کیسے امپروو کیا جائے، اس سے کیسے زیادہ سے زیادہ اچھی طریقے سے سمجھا جائے قرآن پاک؟ وجہ یہی ہے نا، ہندوستان کے اندر سب سے پہلی بات تو ہماری زبان عربی نہیں، قرآن کریم عربی کے اندر ہے، عرب والوں کے اس لیے آسان ہے، لیکن وہ پڑھتے بھی ہیں، وہ سیکھتے بھی ہیں قرآن کریم کو، زبان کو، اور ان کی زبان ہونے کے باوجود وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں مدارس میں، مکاتب میں، اسکول میں، کالجز میں، لیکن ہمارے ہندوستان کے اندر تو پڑھتے نہیں نا،
कैसे समझेंगे ये बात? बगैर पढ़े तो कोई चीज़ समझी नहीं जा सकती। तो वजह यही है कि हमारे इल्म में पीछे हैं हम, तालीम में पीछे हैं हम, एजुकेशन नहीं है हमारे पास। एजुकेशन वो कुरान करीम का एजुकेशन हो, तालीम कुरान करीम की तालीम, इसमें हम कुरान करीम में भी पीछे हैं। क्योंकि आप हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले तो कोई भी इल्म सीखने के लिए तैयार नहीं है। अगर सीख भी लेते हैं तो फिर कुरान करीम को ये सोच रहे हैं ये तो जो मौलवी हो गए आलिम हो गए उनकी ज़रूरत है, बस वही सीखेंगे वही समझेंगे इसको। बल्कि हर मुसलमान की ज़रूरत है कुरान करीम की, हर इंसान की ज़रूरत है। हर एक को सीखना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं सीख रहे, इल्म हासिल नहीं कर रहे, वजह यही है।